بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین آئیے سنیے اصحاب فیل کا واقعہ۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش سے صرف 55 دن پہلے یمن کا بادشاہ ابرا ہاتھیوں کی فوج لے کر کعبہ ڈھانے کے لیے مکہ پر حملہ آور ہوا تھا۔ اس کا سبب یہ تھا کہ ابرا نے یمن کے دارالسلطنت صنعاء میں ایک بہت ہی شاندار اور عالی شان گرجا گھر بنایا اور یہ کوشش کرنے لگا کہ عرب کے لوگ بجائے خانہ کعبہ کے یمن آ کر اس گرجا گھر کا حج کیا کریں۔ جب مکہ والوں کو یہ معلوم ہوا تو قبیلہ کنانہ کا ایک شخص غیظ و غضب میں جل بھن کر یمن گیا اور وہاں کے گرجا گھر میں پاخانہ کر کے اس کو نجاست سے لت پت کر دیا۔ جب ابرا نے یہ واقعہ سنا تو وہ طیش میں آپے سے باہر ہو گیا اور خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے ہاتھیوں کی فوج لے کر مکہ پر حملہ کر دیا، اور اس کی فوج کے اگلے دستہ نے مکہ والوں کے تمام اونٹوں اور دوسرے مویشیوں کو چھین لیا۔ اس میں 200 یا 400 اونٹ عبد المطلب کے بھی تھے۔ عبد المطلب کو اس واقعہ سے بڑا رنج پہنچا، چنانچہ آپ اس معاملہ میں گفتگو کرنے کے لیے اس کے لشکر میں تشریف لے گئے۔ جب ابرا کو معلوم ہوا کہ قریش کا سردار اس سے ملاقات کرنے کے لیے آیا ہے تو اس نے آپ کو اپنے خیمہ میں بلا لیا۔ جب عبد المطلب کو دیکھا کہ ایک بلند قامت، روبدار اور نہایت ہی حسین و جمیل آدمی ہے جن کی پیشانی پر نور نبوت کا جاہ و جلال چمک رہا ہے، تو صورت دیکھتے ہی ابرا مرعوب ہو گیا اور بے اختیار تخت شاہی سے اتر کر آپ کی تعظیم و تقریب کے لیے کھڑا ہو گیا اور اپنے برابر بٹھا کر دریافت کیا کہ کہیے سردار قریش، یہاں آپ کی تشریف آوری کا کیا مقصد ہے؟ عبد المطلب نے جواب دیا کہ ہمارے اونٹ اور بکریاں وغیرہ جو آپ کے لشکر کے سپاہی ہانک لائے ہیں، آپ ان سب مویشیوں کو ہمارے سپرد کر دیجئے۔ یہ سن کر ابرا نے کہا کہ اے سردار قریش، میں تو یہ سمجھتا تھا کہ آپ بہت ہی حوصلہ مند اور شاندار آدمی ہیں، مگر آپ نے مجھ سے اپنے اونٹوں کا سوال کر کے میری نظروں میں اپنا وقار کم کر دیا۔ اونٹ اور بکری کی حقیقت ہی کیا ہے؟ میں تو آپ کے کعبہ کو توڑ پھوڑ کر برباد کرنے کے لیے آیا ہوں، آپ نے اس کے بارے میں کوئی گفتگو نہیں کی۔ عبد المطلب نے کہا، مجھے تو اپنے اونٹوں سے مطلب ہے، کعبہ میرا گھر نہیں ہے بلکہ وہ خدا کا گھر ہے، وہ خود اپنے گھر کو بچا لے گا، مجھے کعبہ کی ذرا بھی فکر نہیں ہے۔ یہ سن کر ابرا اپنے فرعونی لہجہ میں بولا اور کہنے لگا کہ اے سردار مکہ، سن لیجئے، میں کعبہ کو ڈھا کر اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا اور روئے زمین سے اس کا نام و نشان مٹا دوں گا، کیونکہ مکہ والوں نے میرے گرجا گھر کی بڑی بے حرمتی کی ہے، اس لیے میں اس کا انتقام لینے کے لیے کعبہ کو مسمار کر دینا ضروری سمجھتا ہوں۔ عبد المطلب نے فرمایا کہ پھر آپ جانے اور خدا جانے میں آپ سے سفارش کرنے والا کون۔ اس گفتگو کے بعد ابرا نے تمام جانوروں کو واپس کر دیا اور عبد المطلب تمام اونٹوں اور بکریوں کو ساتھ لے کر اپنے گھر چلے آئے اور مکہ والوں سے فرمایا کہ تم لوگ اپنے اپنے مال مویشیوں کو لے کر مکہ سے باہر نکل جاؤ اور پہاڑوں کی چوٹیوں پر چڑھ کر اور دروں میں چھپ کر پناہ لو۔ مکہ والوں سے یہ کہہ کر پھر خود اپنے خاندان کے چند آدمیوں کو ساتھ لے کر خانہ کعبہ میں گئے اور دروازہ کا حلقہ پکڑ کر انتہائی بے قراری اور گریہ زاری کے ساتھ دربار باری میں اس طرح دعا مانگنے لگے۔ ترجمہ: اے اللہ، بے شک ہر شخص اپنے اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، لہٰذا تو بھی اپنے گھر کی حفاظت فرما اور صلیب والوں اور صلیب کے پجاریوں یعنی عیسائیوں کے مقابلہ میں اپنے اطاعت شعاروں کی مدد فرما۔ عبد المطلب نے یہ دعا مانگی اور اپنے خاندان والوں کو ساتھ لے کر پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئے اور خدا کی قدرت کا جلوہ دیکھنے لگے۔ ابرا جب صبح کو کعبہ ڈھانے کے لیے اپنے لشکر جرار اور ہاتھیوں کی قطار کے ساتھ آگے بڑھا اور مقام مغمس میں پہنچا تو خود اس کا ہاتھی جس کا نام محمود تھا ایک دم بیٹھ گیا، ہر چند مارا اور بار بار للکارا مگر ہاتھی نہیں اٹھا۔ اسی حال میں قہر الہی ابابیلوں کی شکل میں نمودار ہوا اور ننھے ننھے پرندے جھنڈ کے جھنڈ جن کی چونچ اور پنجوں میں 3 کنکریاں تھیں سمندر کی جانب سے حرم مکہ کی طرف آنے لگے۔ ابابیلوں کے ان دل بادل لشکروں نے ابرا کی فوجوں پر اس زور شور سے سنگباری شروع کر دی کہ آن کی آن میں ابرا کے لشکر اور اس کے ہاتھیوں کے پرخچے اڑ گئے۔
ابابیلوں کی سنگباری خداوند قہار و جبار کے قہر و غضب کی ایسی مار تھی کہ جب کوئی کنکری کسی فیل سوار کے سر پر پڑتی تھی تو اس آدمی کے بدن کو چھیدتی ہوئی ہاتھی کے بدن سے پار ہو جاتی تھی۔ ابرا کی فوج کا ایک آدمی بھی زندہ نہیں بچا اور سب کے سب ابرا اور اس کے ہاتھیوں سمیت اس طرح ہلاک و برباد ہو گئے کہ ان کے جسموں کی بوٹیاں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر زمین پر بکھر گئیں۔ چنانچہ قرآن مجید کی سورہ فیل میں خداوند قدوس نے اس واقعہ کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعِلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ۔ یعنی اے محبوب، کیا آپ نے نہ دیکھا کہ آپ کے رب نے ان ہاتھی والوں کا کیا حال کر ڈالا؟ ان کے داؤں کو تباہی میں نہ ڈالا اور ان پر پرندوں کی ٹکڑیاں بھیجی تاکہ انہیں کنکر کے پتھروں سے ماریں تو انہیں چبائے ہوئے بھوس جیسا بنا ڈالا۔ جب ابرا اور اس کے لشکروں کا یہ انجام ہوا تو عبد المطلب پہاڑ سے نیچے اترے اور خدا کا شکر ادا کیا۔ ان کی اس کرامت کا دور دور تک چرچا ہو گیا اور تمام اہل عرب ان کو ایک خدا رسیدہ بزرگ کی حیثیت سے قابل احترام سمجھنے لگے۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کے اپنے یوٹیوب چینل ٹیک فار الیاس کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن لازمی دبائیے، ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے۔ جزاک اللہ۔